بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کورس علوم الحدیث کا آخری اور 10واں لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ اس دور میں بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا ہے، یعنی منکرین حدیث جو ہیں، جو حدیث کی ٹریڈیشن کو ہی نہیں مانتے، حدیث کے مجموعے کو ہی نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن وحی ہے تو حدیث وحی نہیں ہے۔ وہ کچھ اعتراض کرتے ہیں حدیث کے کلیکشن پہ، حدیث کے مجموعے پہ اور اس کی حجیت پہ، تو اس کے بارے میں ان کے کچھ اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن بہت ہی خندہ پیشانی، حلم اور جذباتی ہوئے بغیر اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جس طرح یہود و نصارہ کے ساتھ مکالمہ ہوا، مشرکین کے ساتھ مکالمہ ہوا قرآن میں، تو ہم تو آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ساتھ بھی مکالمہ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں۔ تہذیب یافتہ قوموں کا جو انداز ہے اس 21ویں صدی میں، وہ مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے، تو ہم سے بھی مکالمہ کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ سب کو ہدایت پہ رکھے۔ سب سے پہلا اعتراض کہ وحی سے مراد صرف قرآن ہے، احادیث وحی نہیں ہے، یہ بہت ہی بنیادی اعتراض ہے، اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو باقی اعتراض ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ سورہ شورى کے آخر میں ہے۔ پہلی یہ بتائیے کہ وحی ہے کیا؟ وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وحی کے کئی مطلب ہیں۔ براہ راست آپ کے دل پہ، نبی پاک کے قلب اطہر پہ وحی کا آنا، وحی کا مطلب اشارہ کرنا، شہد کی مکھی کو وحی کی گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی والدہ جب بے چین تھی کہ بچہ میرا فرعون کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، تو اس وقت ان کی طرف وحی کی گئی، وہ تو نبی نہیں تھی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان کو بتائیں اپنی قوم کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے رہا، نشانی یہ ہے کہ 3 راتوں تک بات نہیں کر سکیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے وحی کی اپنی قوم کی طرف۔ اب اس میں بتائیں قوم کی طرف وحی کیسے ہو سکتی ہے، اس کی طرف فرشتہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو صرف فرشتے کا آنا ہی ضروری نہیں، وحی کے بہت سے مطلب ہیں، الہام، دل میں بات ڈالنا، اور خواب آنا، پیغمبروں کے خواب سچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب سوچو کیا کروں۔ بچے کو قائل کر رہے تھے، بچہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ فیضان نظر تھا۔ حضرت اقبال نے کہا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کسی مدرسے اور سکول میں نہیں پڑھے تھے، حضرت ہاجرہ کی گود میں باپ اور بیٹے کے آداب سیکھے گئے، اور حضرت اسماعیل فرزند ارجمند بنے، اور بہت ہی پیار سے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، کہاں؟ خواب میں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے۔ چھوٹا بچہ، یہ حضرت ہاجرہ کی تربیت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ہے۔ تو وہی خواب بھی ہے، وہی آپ علیہ السلام نے فرمایا اریت فی المنام، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ایسے ایسے آخرت میں ہو رہا ہے۔ تو کیا غلط دکھایا گیا یا سچ دکھایا گیا؟ سچ دکھایا گیا، اور دنیا میں ہر شخص یہ مانتا ہے جو مسلمان ہے کہ پیغمبر کے خواب شیطانی نہیں ہو سکتے، جھوٹے نہیں ہو سکتے، شیطان پیغمبروں پہ غالب نہیں آ سکتا۔ پیغمبر جو خواب دیکھتے ہیں وہ 100% سچے ہوتے ہیں۔ تو وحی کی بہت سی قسمیں ہیں، صرف قرآن وحی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی بشر سے اللہ کلام نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ وحی کرتا ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا پردے کے پیچھے۔ او یرسل رسولا، یا پھر اللہ اپنا ایک رسول یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اپنے نبی کی طرف، جیسے جبریل آتے تھے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، سو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرتا ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ قرآن خود کہتا ہے، دیکھیں انکار حدیث کرنے والے جو احباب ہیں وہ سن لیں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہی صرف وہ نہیں جس کو تم لوگ قرآن کہتے ہو، وہی یہ بھی ہے کہ اللہ حجاب کے پیچھے بات کرے، اور وہی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست دل پہ ڈال دے، فرشتے کو بھی نہ بھیجے، اور وہی یہ بھی ہے او یرسل رسولا، کہ کسی فرشتے کو بھیجے یا اس کی اصلی شکل میں یا انسانی شکل میں۔
اس آیت سے انبیاء پر اللہ کی طرف سے وحی کے 3 طریقے معلوم ہوئے ہیں۔ تو وحی بہت سریع اور تیز اشارے کو کہتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ خواہش نفس سے کلام نہیں فرماتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، آپ کی طرف وحی آتی ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے جب کہا کہ قریش نے اعتراض کیا ہے، یا لوگوں نے، کفار نے یا یہود نے اعتراض کیا ہے کہ آپ سب کچھ لکھ لیتے ہو جو نبی پاک کے منہ سے نکلتا ہے، وہ کبھی غصے میں ہوں تو پھر کبھی وہ کسی کو ڈانٹ دیں تو تم کیا سمجھو گے کہ وہ قرآن ہے یا حدیث ہے یا وہ شریعت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اکتب فوالذی بیدہ ما بید نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، کہ اللہ کی قسم تم لکھو، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری زبان سے، میرے منہ سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو اللہ کے نبی نے ریکمینڈ کیا، پردے کے پیچھے سے وحی ہوتی ہے، معراج پہ جو گفتگو ہوئی نمازیں کیسے فرض ہوئیں، اور فرشتے کا نزول جو ہے یہ وحی جلی ہے، خواب کے ذریعے بھی وحی ہوتی ہے، افعل ما تؤمر کے اشارہ آپ کو دیا گیا ہے۔ لیکن کچھ 4 طریقوں کے علاوہ ایک وحی خفی کا طریقہ بھی ہے، جو ڈیفائن سورسز آف لا جو بنتے ہیں دونوں مل کے بنتے ہیں، شریعت ان دونوں وحی کے ملنے سے بنتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اب اللہ یہاں اپنے رسول کی اطاعت کو ریکمینڈ کر رہے ہیں اپنی اطاعت کے لیے۔ اگر صرف وحی جلی ہے، قرآن ہے، بڑی وحی ہے، تو اللہ اور قرآن موجود ہیں، پھر نبی پاک کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نبی کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت الگ سے ہے، نبی کی اطاعت الگ سے ذکر ہے، قرآن الگ سے ذکر ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک نے کچھ بولا بھی ہے، یا تو آپ کہیں بولا کچھ نہیں، صرف قرآن پڑھتے رہے، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کہتا ہے کہ نبی تم پہ تلاوتیں کرتا رہے گا۔ کیا 24 گھنٹے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ تلاوت کرتے رہتے تھے؟ یا کبھی انہوں نے کوئی بات بھی کی ہے؟ جو بات کی ہے کچھ سمجھایا بھی ہے کہ نہیں؟ لتبین للناس ما نزل الیہم، قرآن ریکمینڈ کر رہا ہے، آتھورائز کر رہا ہے کہ اے نبی جو آپ لوگوں کو سکھائیں گے وہ قرآن نازل ہو چکا ہے، آپ نے جو سکھانا ہے وہ آپ کا کام ہے۔ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سکھائے گا۔ اب نبی اگر کوئی چیز سکھائے اور ہو بھی وہ قرآن کی تشریح، تو کیا تشریح فضول ہے؟ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا ایک مفسر عربی زبان پڑھ کر کے اور علوم سیکھ کر کے، صرف و نحو پڑھ کے اور ہسٹری کا علم رکھ کے قرآن کی تفسیر کر دے تو اس کو بڑی عزت ملے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن کہتا ہے کہ آپ اس کی تفسیر کریں، وہ تفسیر کہاں ہے؟ وہ تفسیر کہاں ہے؟ اور ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، وہ جمع اور اس کا حفظ اللہ کے ذمے، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے۔ وہ بیان کہاں ہے؟ ایک قرآن ہے، ایک اس کا بیان ہے، بیان اس سے ہٹ کے، اس کے ٹیکسٹ سے ہٹ کے ہے، وہ کدھر ہے؟ اور اگر وہ کہیں ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ کیا وہ عام لوگوں کی باتیں ہیں؟ کفار اور مسلمانوں کی باتوں میں کیا فرق ہے؟ نبی اور امتی کی باتوں کی حیثیت میں کیا فرق ہے؟ سننے والے اور جس کی طرف وحی آئے اور جس کی طرف وحی نہ آئے، ان دونوں کے پیغام میں، اس کی اتھارٹی میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ کوئی فرق نہیں، نبی ہم جیسے ہیں اور ہماری طرح ہی باتیں کرتے ہیں جیسے ہماری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا ان کی باتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر کدھر بات جائے گی؟ اگر آپ کہیں کہ ان کی باتوں کی پوری 100% حیثیت ہے، اطاعت واجب ہے، تو جو چیز واجب ہو وہ وحی ہو سکتی ہے، بغیر وحی کے کچھ واجب نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریں، اور فرمایا کہ پیچھے چلیں اس وحی کے جو ہم نے نازل کی۔ قابل وجوب الاتباع ہوتی ہے وحی، اور جو امر اللہ واجب کریں وہ ہوا میں نہیں ہوتا، وہ کسی دلیل سے ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کافر سے کہیں گے مسلمان ہو جاؤ، وہ کہتا ہے میں ہوتا ہوں مسلمان۔ آپ کہیں گے کلمہ پڑھو، اب یہ کلمہ کس صورت میں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن سے کلمہ ثابت کر کے دکھائیں کہ ایسے مسلمان ہوتا ہے بندہ۔ اگر کسی کو مسلمان کرنا ہے، گندے کپڑے اس نے پہنے ہیں یا صاف کپڑے پہنے ہیں، انتہائی خوبصورت کپڑوں کے اندر جسم اس کا بہت خوبصورت ہے، بہت نہا دھو کے آیا ہے، خوشبوئیں لگا کے آیا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس، جو رب سے شرک کرے وہ انتہائی پلید ہے، بنفس ہی پلید ہے۔ نجس کہا، نجس نہیں کہا، حکمن پلید نہیں، بنفس ہی پلید، گندہ ہو چکا ہے اس کا جسم بھی، اس کی روح بھی۔ قرآن نے یہ بتایا۔ اب قرآن نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، نبی کہتے ہیں ان سے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور میری اطاعت کرو۔ اب کوئی بندہ کہے لا الہ الا اللہ تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہم تو نہیں اس کو مسلمان مانتے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے محمد الرسول اللہ۔ اب ایک کلمہ آپ
جمع کسی قرآن کی کسی جگہ پہ بھی نہیں دکھا سکتے. کیسے مسلمان کریں گے لوگوں کو؟ وٹنس وہ بیئر کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ قرآن میں تو نہیں ہے. تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ پھر کس طرح ہم ثابت کریں گے؟ وہ کہے گا میں نے مسلمان ہونا ہے تو ہم کہیں گے غسل کرو، قرآن میں تو نہیں لکھا غسل کرو. یعنی جس طرح وہ پھر رہا ہے اسی طرح آ کے بس آپ کی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دے. کیا ایسے ہم اس کو اپنی مسجد میں انٹری دیں گے؟ کیا مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اس کو اس طرح انٹری دیں گے کہ بس تم آج سے مسلمان ہو، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا اتنے بڑے غلط سیٹ اپ سے، اتنے درست سیٹ اپ، دنیا کے غلط سیٹ اپ سے آخرت کے اچھے سیٹ اپ میں وہ انٹر ہو رہا ہے؟ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، اس کی کائنات بدل رہی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا. سوچئے، غور کیجئے کہ اگر ہم نے کسی کو مسلمان کرنا ہے تو اس کو کلمہ پڑھانا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ اللہ کے ایمان کے ساتھ محمد پہ ایمان ضروری ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اور غسل کے بعد آپ پاک ہو جائیں گے جسمانی طور پہ بھی، اور کلمہ پڑھ کے روحانی طور پہ بھی آپ پاک ہو کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. پھر ان کو یہ بتانا ہے کہ سب سے پہلے تم پہ 5 نمازیں فرض ہیں. قرآن کی کسی صورت میں نہیں لکھا کہ 5 نمازیں فرض ہیں. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس وحی سے تو آپ 5 نمازیں فرض نہیں کر سکتے. بڑا بھی زور لگائیں گے تو ڈیفرنٹ پلیسز پہ قرآن میں جو کہیں ظہر کا، کہیں عصر کا، کہیں صبح بکرۃ و عشیہ، صبح اور شام کا ذکر، اور درمیان میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے کا ذکر ہے. 3 نمازیں ثابت ہوتی ہیں. اسی لیے تو پھر دوسرے لوگوں نے کہا کہ 3 نمازیں فرض ہیں، تو پھر وہ سچے ہوئے نا کہ قرآن سے تو 3 نمازیں ثابت ہوتی ہیں. 5 نمازیں، اس کے لیے وضو کرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، قبلہ رخ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے. قرآن میں تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں. پھر آپ اپنی مرضی سے اتنا بڑا فریضہ جو ہے وہ خراب طریقے سے پڑھتے چلے جائیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جب تک آپ وہی قرآن کے ساتھ حدیث کو وہی نہیں مانیں گے، آپ بڑا پرابلم میں پھنس جائیں گے. میں آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں ان بھائیوں سے جن کو فتنہ ہے، جن کو کوئی پرابلم ہے حدیث کے بارے میں، کہ اگر آپ نبی کی اوپر ساری ذمہ داری ڈال دیں تو آپ فری ہو جائیں گے. کہتے ہیں میرے ابا جی کو پوچھیں، یار میرے ابا زندہ ہے، بس ابا جی دیکھ لیں گے. میرے ابا جی سے پوچھیں، میرے بڑے بھائی سے پوچھیں. انسان فری ہو جاتا ہے. اگر آپ سارا کچھ اپنے ذمے لے لیں گے تو تھک جائیں گے. آپ تو نمازوں کے اوقات نہیں قرآن سے بتا سکتے، نماز کے آداب نہیں بتا سکتے، آپ وضو کا مکمل طریقہ قرآن سے نہیں بتا سکتے. کتنی دفعہ کلی کرنی، قرآن میں کلی کرنے کا ذکر نہیں، منہ دھونے کا ذکر ہے. ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. انگلیوں کے خلال کرنے کا ذکر قرآن میں نہیں، داڑھی کے خلال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مسح کرنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن نے کہا وضو کرو، اور طریقہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے نبی کے طریقے پہ وضو کرو گے تو میں مانوں گا، نہیں تو تم میں جو کہہ رہا ہوں کہ وضو کرو، اگر تم نے اپنے طریقے سے وضو کیا تو پھر میں نہیں مانتا. کیونکہ میں نے ایسا نبی بھیجا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور جس کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں چل سکتی. یہ عزت ہے ہمارے نبی کی. اگر منکرین حدیث سے کہا جائے کہ مقام مصطفیٰ بیان کرو تو 10 منٹ بیان نہیں کر سکتے. وہ قرآن کی آیتیں تو پڑھیں گے لیکن اپنی مرضی کی تشریح کریں گے. قرآن کی آیتوں کے ساتھ اگر حدیثیں بھی جوڑ دیں تو ان کو وہ سارا کچھ مل جائے گا جس کے لیے کسی محنت کی ان کو کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی. محدثین کو سلام، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کرے، جنہوں نے ساری محنت کر لی. انسان کے دادا نے، باپ نے گھر بنایا ہے تو انسان آرام سے بیٹھ کے کھاتا پیتا ہے اور کہتا ہے میرے ابا کو اللہ بخشے، اس ہمارے لیے یہ چیزیں بنا گئے، میرے دادا کو، میری والدہ کو اللہ بخشے، وہ ہمارے لیے یہ کچھ کر گئیں. ہم اتنا کچھ نہیں کر سکتے تھے، بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں. تو نبی بھی تو امت کا باپ ہوتا ہے. اپنے باپ کے بارے میں اتنے اچھے الفاظ اور اربوں کھربوں بیٹے اور بیٹیوں کے باپ کے بارے میں محبت ہی کوئی نہیں ہے. سوچئے گا ذرا کہ اس میں آخر کیا ہے. اور محبت سے، صدق دل سے. دنیا میں افسانے، ناول، ہسٹری کی بکس بھی تو ٹائم پاس کے لیے پڑھتے ہیں نا. اللہ کی قسم ہے، نیت کو صاف کر، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، نیت کو صاف کر کے بھری ہوئی بالٹی کو انڈیل کے خالی برتن کر کے پیغمبر کی حدیثوں کو، چلو حدیث نہیں سمجھ کے پڑھنا، ویسے ہی احسن اور خوبصورت باتیں سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو. ایک دن تمہیں اپنے نبی سے محبت ہو جائے گی. ان کی باتیں دنیا میں ایسی باتیں کسی اور نے کی ہی نہیں ہیں. ہر قسم کے آپ کو مینرز ملیں گے نبی پاک کی حدیثوں میں. پھر لوگ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں لوگوں کو تنبیہ کروں. تو ٹھیک ہے، وحی وَأُوحِيَ إِلَيَّ، میری طرف وحی کی گئی ہے. یہی تو ہمارا مدعا ہے کہ نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ مجھے صرف
قرآن دیا گیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ کہا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، لوگوں میں ایک بشر ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں، میں بھی فوت ہو جاؤں گا جیسے تم ہوتے ہو، میں بھی زندہ، مجھے بھی بیماری لگتی ہے، مجھے شفا بھی ملتی ہے، مجھے درد بھی ہوتا ہے، بلکہ تمہارے 2 مردوں کے برابر مجھے درد ہوتا ہے، 2 انسانوں کے برابر، میری آزمائشیں تم سے بھی زیادہ ہیں، میرے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، مجھے بھی دکھ پہنچتے ہیں۔ دندان مبارک جنگ میں شہید کیے گئے ہیں، وہ فرشتے ہوتے تو دانت، فرشتوں کا تو کوئی دانت نہیں توڑ سکتا، جنات کا کوئی دانت توڑ سکتا؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ کیا، ہمارے نبی تو آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، وہ کیوں نور فرشتے بنے؟ وہ ابن آدم ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور سید ولد آدم ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، ساری کائنات کے انسانوں کے فخر ہیں، اور ان کے لیے سید ہیں، سردار ہیں، اور اس پہ آپ نے فرمایا ولا فخر، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یہ تواضع انکساری تھی آپ کی، اور آپ نے فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں یوحا الیہ، لیکن میری طرف وحی آتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن آتا ہے، اس لیے وحی کا لفظ بولا کہ وحی کبھی قرآن ہوتا ہے اور کبھی حدیث ہوتی ہے۔ وحی کبھی میرے دل پہ ڈائریکٹ آتی ہے کہ سردی میں بھی پسینہ آ جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ دہیا قلبی اور دیگر صحابہ کی شکل میں آ کے کہتا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے، اور وہ باتیں کرتا ہے، وہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی طرف سے کرتا ہے۔ اور لاکھوں معاملات کو آپ قرآن میں سے کیسے ڈھونڈیں گے جو ایک جلد میں ہے؟ لاکھوں معاملات آپ کو حدیث میں سے ملیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، قرآن کہتا ہے نبی آپ فرمائیں کہ آپ لوگوں کو میں متنبی اور خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے، اور وحی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے اور حدیث بھی ہے۔ سب سے پہلے قرآن، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، قرآن کے مطابق کوئی چیز ہوگی تو ہم اسے تسلیم کریں گے، یہ ایک اعتراض ہے۔ یہ اہل قرآن کا پہلا نعرہ ہے، بڑا مشہور نعرہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن۔ اب قرآن میں کوئی چیز آ جائے تو ہم مان لیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق جو حدیث ہوگی وہ مان لیں گے، جو مخالف ہوگی وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ تو مسلمان کی ترتیب کیا ہے؟ صادق و امین محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کر کے ایمان لانا، تسلیم کر کے ایمان لانا۔ اب جو منکرین حدیث ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ترتیب الٹی کر دیتے ہیں، یہ پہلے محمد الرسول اللہ، یہ قرآن کی روشنی میں محمد کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محمد کی روشنی میں قرآن کو تسلیم کرو۔ یہ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن مجید کو مجھے اس لیے مانو کہ محمد کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، لہذا مان لو۔ صحابہ کے ذریعے قرآن آیا، تابعین کے ذریعے آیا، تبع تابعین کے ذریعے آیا، اس کو منکرین حدیث جو ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ قرآن اس ہسٹوریکل طریقے سے آیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے ذریعے حدیث آئی، تابعین کے ذریعے حدیث آئی، تبع تابعین کے ذریعے حدیث آئی، تو کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے، یعنی آپ کا سٹینڈرڈ ہی ڈبل ہے، یعنی جو قرآن آپ کو صحابہ نے دیا وہ تو آپ مانتے ہیں، تو جو حدیث صحابہ نے دی وہ نہیں مانتے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ یعنی قرآن کہتا ہے کہ محمد جو کہے وہ قرآن ہوتا ہے، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن جو کہے وہ محمد ہوتا ہے۔ یہ تو ترتیب ہی الٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ اوپر سے تو آپ کے گھر میں نہیں آئی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ لکھی گئی تھی، پھر ہم کہتے ہیں کب لکھی گئی تھی؟ یہ 1450 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اچھا، تو 1450 سال پہلے آپ تھے؟ نہیں۔ کوئی وہاں کی لکھی ہوئی چیز موجود ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس شکل میں کیسے آ گئے؟ اس وقت تو پیپر ہی نہیں تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے چمڑے وغیرہ پہ، اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پہ اور پارچوں پہ، چمڑوں پہ لکھ لیا بہت مشکلوں سے، اور اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا، 114 فائلیں۔ تو کتاب تو نبی پاک نے بھی بنا کے نہیں دیا، آپ نے تو کہا جہاں جہاں ہے محفوظ کر لو، اور فوت ہو گئے۔ نبی پاک تو یہ کتاب تو نہیں چھوڑ کے گئے۔ دنیا کا کوئی بندہ منکر حدیث بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ پیغمبر ایک کتاب دے کے گئے، وہ تو ابو بکر صدیق نے جمع کیا۔ تو جب آپ یہ مان جائیں گے کہ نبی کے بعد بھی کوئی کاوش ہوئی ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اسی طرح ہر ملک میں الگ سے اوپر سے نازل ہو گیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ہسٹوریکلی لکھا گیا، نبی نے بتا دیا، لوگوں نے لکھ کے رکھ لیا۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر نے اس کو ایک کتاب میں جمع کر دیا، پھر عثمان نے اس کو لہجوں کو قریش کے لہجے پہ جمع کر دیا، قراءت پہ لوگوں کا اتفاق ہو گیا، ایک حرف پہ جمع کر دیا، آگے چل پڑے اور پوری دنیا میں کاپیاں کر کے پھیلا دیں، اور جس کے پاس جو بھی لکھا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے وہ سارا لے کے جمع کر دیا، پھر اس کو بعد میں ختم کر دیا گیا، لیکن جو انہوں نے نقل کروایا تھا
بین ہی جیسے نبی پاک میں نازل ہوا بغیر کسی اس کے لکھنے کے، وہ سارا تقسیم کر دیا۔ تو یہ مان لیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے وہ قرآن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو نبی دے دیں وہ لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے باز آ جائے۔ یہ کیوں کہا؟ سیدھا کہے جو اللہ کہتا ہے وہ لے لو، جس سے اللہ منع کرے باز آ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے میری کتاب جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، تو اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ سیدھا کہتا کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ مانو، اور جس میں اس سے منع کیا گیا ہے اس میں جس سے اس سے منع ہو جاؤ۔ قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت، ٹو شو دا اسٹریٹ پاتھ، آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ مجھے کوئی بندہ کہتا ہے یہ موٹر وے پہ جانا ہے، پورے ملک میں موٹر ویز ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ موٹر وے ہے، تو اب وہ موٹر وے پہ جائے گا کدھر؟ ہر طرف چلا جائے گا۔ اگر اس کو کوئی ساتھ بتائے کہ فلاں تمہاری منزل، اور مجھے پورے راستے کا علم ہے، کہاں کھڈے آتے ہیں، کہاں بجلی بند ہوتی ہے، کہاں چلتی ہے، کہاں جنگل ہے، کہاں صحرا ہے، کس ٹائم کہاں سے گزرنا چاہیے، مجھے سارا پتہ ہے، اور تم اگر میرے ساتھ جاؤ گے تو ہلاک نہیں ہوگے، کیونکہ مجھے رستے کی بھی گارنٹی ہے، اور جس رستے پہ مجھے ریکمینڈ کیا گیا ہے میں یہاں ریکمینڈڈ ہوں گورنمنٹ کی طرف سے، مجھ پہ اٹیک نہیں ہوتا، ہمارا پورا سیٹ اپ ہے حفاظت کا، تو جاتے ہیں نا گائیڈ کے ساتھ۔ نبی بھی وہ گائیڈ ہیں جن کو اللہ نے حفاظت کا پورا سیٹ اپ دیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، لوگوں کے شر سے، اور انک علی صراط مستقیم، اے نبی آپ سیدھے رستے پہ ہیں۔ وہ رستہ کدھر ہے؟ ہدی للعالمین، قرآن تو کتاب ہدایت ہے، دکھاتا ہے رستے کو، رستہ ہے کدھر؟ جس پہ نبی قدم رکھ رہا ہے وہ رستہ ہے۔ اور یہ آپ کے پاس میپ ہے، دنیا کا میپ، مگر گائیڈ کے بغیر آپ میپ سے بھی کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آپ کو ساتھ لے کے جاتا ہے گائیڈ۔ پیغمبر علیہ السلام ہادی ہیں، مہدی ہیں، گائیڈ ہیں، رہنما ہیں، بصیر ہیں، ان رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ریکمینڈڈ بائی گاڈ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو اعتماد حاصل ہے، حفاظت حاصل ہے، گارنٹی دی گئی ہے کہ جو آپ کے پیچھے چلے گا ہلاک نہیں ہوگا، لا یزیغ عنہ الا ہالک، اور جو آپ کے طریقے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہوگا۔ جمعے کا خطبہ ہی نہیں آپ دے سکتے قرآن کی روشنی میں۔ جمعے کا خطبہ ان الحمدللہ کس طرح پڑھیں گے جو قرآن میں تو لکھا ہی نہیں ہے؟ یعنی جمعہ معطل کر دیں، پھر جمعے کا ٹائم کیا ہے ذرا یہ تو بتائیں قرآن میں سے۔ قربانی کیسے ذبح کرنی ہے، کوئی طریقہ ہے اس کا؟ ہڈی گردن اس کی توڑنی ہے، نہیں توڑنی، چھری تیز کرنی ہے کہ اگر کند سے بھی کر دیں تو چل جائے گا نظام؟ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا۔ حج کیسے کرنا ہے؟ کنکریاں مارنے کا ذکر قرآن میں ہے؟ حج کا رکن ہے کنکریاں مارنا، کیا قرآن میں ہے؟ وہ کہاں لکھا ہے؟ مینا میں کتنے دن ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے، سر کو ڈانپنا ہے کہ نہیں، کہاں لکھا ہے؟ احرام کی فضیلت، احرام کی صفت، احرام کا بیان کریں قرآن کی روشنی میں سے، نہیں مل سکتا۔ ارکان اسلام ہی آپ پورے نہیں کر سکتے اس کی ڈیٹیل، تو آگے زندگی کیسے گزرے گی؟ بہت مشکل ہے بھائی۔ سوچیں، کبھی سوچ لیں۔ یہود و نصارہ کی باتیں سن کے بھی ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی یہود و نصارہ نہیں ہے، ہماری بات بھی سن لیں، سوچیں، دعوت فکر ہے، پھر نہ کہنا بتایا نہیں، قیامت کے دن ہم بری ذمہ ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کی اور اپنی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اے لوگو اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کر دی۔ کہنا تو پھر یہ چاہیے تھا کہ کتاب نازل کر دی اور بس، وَيَعِظُكُمْ بِهِ، اس کتاب کے ذریعے تمہارے دلوں کو نرم کرنا چاہتا ہے اللہ۔ واعظ کہتے ہیں جو بات دل کو نرم کرے، گپے مارنے کو واعظ نہیں کہتے۔ یعظکم بہ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس موعظۃ، دلوں کو نرم کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ لیکن یہاں قرآن کتاب پہ اکتفا نہیں کر رہا، قرآن کی مان لو بھائی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتاب بھی دی ہے اور ساتھ حکمت بھی دی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی یہ حکمت بھی قرآن ہے، تو پھر الگ سے ذکر کیوں کیا؟ اگر حکمت بھی قرآن ہی ہے تو الگ سے ذکر کیوں کیا؟ حکمت کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ تو حکمت نبی کی سنت ہے، جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں آتا ہے الحکمت، اس سے مراد نبی کی سنت ہے۔ نبی کو حکیم مانتے ہو کہ نہیں؟ نبی کو دانا مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے نا سارا۔ تو پھر پیغمبر علیہ السلام جہاں جو چیز رکھ رہے ہیں وہیں رہنے دو، قرآن کو قرآن کی جگہ پہ، حدیث کو حدیث کی جگہ پہ، سنت کو سنت کی جگہ پہ۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک حکیم و دانا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتائی ہیں۔
اس لیے فرمایا ما انزل اللہ، جو بھی نازل ہو، یہ نہیں کہا صرف قرآن، اس لیے کتاب کا لفظ آتا ہے اور حکمت کا اور میزان کا اور نور کا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیغمبر اللہ نے آپ پہ کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ کیا سب چیزیں قرآن کے اندر ہیں؟ نہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ چکا ہے نور، وکتاب مبین، اور نور بھی اور ساتھ کتاب مبین بھی۔ تو یہ نور جو ہے نبی پاک کی سنت اور حدیث ہے، اور رسول معصوم ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اعتراض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ قرآن میں تو موجود نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور قرآن کہتا ہے لتبین للناس ما نزل الیہم، قرآن کہتا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی، فرمایا ایک بندہ ہے اگر اس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی، اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، ایسا جملہ آپ نکال کے دکھائیں کہ اگر تم اس بندے کے پیچھے پیچھے چلو گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، یہ نہیں کہ خود سے قرآن پڑھ کے تمہیں ہدایت مل جائے گی، کیونکہ تم غلط مطلب بھی نکال سکتے ہو اور نبی تمہیں بچائے گا غلط مطلب سے۔ بچہ جو ہے وہ کتاب سے غلط مطلب لے جاتا ہے، استاد کہتا ہے نہیں بیٹا اس فارمولے کا یہ مطلب ہے۔ اب کوئی بندہ آپریشن کرنا چاہے، کتابیں پڑھ کے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اندر کیا کرنا ہے۔ استاد کے پاس جاتا ہے، میڈیکل سائنس میں اتنے سال استادوں سے پڑھتا ہے، پھر آپریشن کرتا ہے۔ ادھر بیٹھے بیٹھے لوگ دین کا آپریشن کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ڈینٹسٹ بھی کتابیں پڑھ کے دانت نہیں نکال سکتا، آئی اسپیشلسٹ کتابیں پڑھ کے آنکھ کا آپریشن نہیں کر سکتا، ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہے کارڈیالوجی کا جو کارڈیالوجسٹ ہے وہ آپ کی کتابیں پڑھ کے ہارٹ کا آپریشن نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ استاد موجود نہیں۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی بھی بات مانو تو پھر تم ہدایت پہ آؤ گے۔ قرآن کہتا ہے زوجنا، کہا اے نبی ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے پڑھا دیا، اور نکاح کے بعد یہ فرمایا، ظاہر ہے نکاح سے پہلے یہ حکم وحی خفی کے ذریعے دیا گیا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ان سے نکاح کر لیں، اور آپ ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے تو یہ بیٹی ہوئی تو بہو سے نکاح، تو اللہ نے کہا نہیں، جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں ان کی بیویاں بہو نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈ؟ اگر وہ طلاق دے دیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، اپنا بیٹا ذاتی طلاق دے دے تو پھر آپ اس بہو سے نکاح کبھی بھی زندگی میں نہیں کر سکتے، کیونکہ حرام رشتہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ کچھ رشتے ہیں نا وہ شادی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پھر آپ کا نکاح حضرت زینب سے پڑھا دیا، جو زید رضی اللہ عنہ نے چھوڑا تھا جن کو، تو ہم نے آپ کو حکم دیا اس کے نکاح کا۔ تو قرآن میں تو وہ حکم ذکر نہیں ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، تو کسی اور طریقے سے بتایا نا، قرآن کے سورس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اس سے نکاح کرو زینب سے، تو قرآن میں تو نہیں لکھا کہاں کہا ہے نکاح کرو، تو اور کوئی طریقہ بھی جس کو قرآن خود ریکمینڈ کر رہا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جب نبی کی دو گروپ بن گئے بیویوں میں ہو جاتا ہے، نبی پاک نے برا نہیں کہا کسی کو، انہوں نے کہا اپنے نبی کی توجہ لینے کے لیے وہ گروپ بن گئے، انہوں نے کہا کہ دو آپ کی بیویوں میں سے دو نے یہ بات کی اور اللہ علیم و خبیر کو پتہ چل گیا، اور نبی پاک نے اپنی ان دونوں بیویوں کو ان کا پلان ڈسکلوز کر دیا کہ تم نے یہ پلان کر رکھا تھا نا کہ شہد کے بارے میں ایک بات تھی سورہ تحریم میں، انہوں نے کہا آپ کو من انبا کا حاضہ، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے علیم و خبیر رب نے خبر دی ہے۔ اب قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ان بیویوں کا کیا پلان تھا اور انہوں نے کیا واقعہ کیا، اور شہد کے بارے میں کیا انہوں نے ایک چال جو ہے وہ استعمال کی اپنے خاوند کی توجہ لینے کے لیے۔ قرآن میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، دنیا کا کوئی شخص قرآن سے وہ ڈیٹیل نہیں نکال سکتا۔ نبی نے کہا کہ مجھے پتہ چل رہا ہے تم کیا پلان کر رہی ہو۔ پھر 3 بندے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے، سورہ توبہ میں ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ ان 3 بندوں کے بارے پہ بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ لوٹ آیا ان تینوں پہ جو پیچھے رہ گئے تھے۔ کس چیز سے پیچھے رہ گئے تھے؟ کس انسیڈنٹ سے پیچھے رہ گئے تھے؟ قرآن میں نہیں لکھا۔ حضرت کعب کی توبہ کا واقعہ بخاری شریف میں پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ایسی توبہ اللہ نے قبول کی کہ ایسی توبہ کسی کی قبول نہیں کی۔ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم، تینوں صحابہ پہ نبی پاک 50 دن بول چال بند کی۔ قرآن نے کہا ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر دی جو پیچھے رہ گئے تھے، نہ گناہ کا ذکر کیا ہے
نہ غلطی کا، اور کس چیز سے پیچھے رہے یہ بھی ذکر نہیں کیا، تو پھر اس کی تشریح کیسے کریں گے ہم؟ اگر کوئی کافر غیر مسلم پڑھے گا کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یار، بے مقصد چیزیں قرآن میں کیوں ڈالی ہیں جب پتہ ہی نہیں ہسٹری کیا ہے؟ وہ تو کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، کتاب حکیم تو نہیں لگتی کہ اس میں سمجھ ہی نہیں آ رہی کون سی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو، یہ کچھ چیزیں میرے نبی سے بھی پوچھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیوں جنگ سے پیچھے رہے تھے غفلت کی وجہ سے، اور ان کی کیا غلطی تھی، اور وہ تینوں بندے کون تھے، اور کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر اسی طرح اعتراض ہے کہ حدیث کی پوزیشن کو یہ بات کمزور کر دیتی ہے کہ قرآن کی طرف فوری اہتمام نہیں ہوا کتابت کا، جبکہ حدیث بعد میں لکھی گئی۔ بات یہ ہے کہ قرآن تو وہ سنتے تھے نمازوں میں، ہر وقت ان کو یاد رہتا تھا، تو حدیث بھی اب ایک بندہ اپنے استاد سے کوئی بات سنے تو کیا اس کو اپنے استادوں کا نام رٹنے کی ضرورت پڑے گی؟ سارے صحابہ کا حافظہ مضبوط تھا، ان کو ساری چیزیں یاد رہتی تھی۔ جب بعد میں اجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں پوری دنیا میں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اسلام پھیل گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کہیں ضائع نہ ہو جائے، سب صحابہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، تو انہوں نے تو نبی پاک سے براہ راست سنا تھا، جنہوں نے اب صحابہ سے سنا اب وہ لکھ دیں۔ تو ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ سے، امام المحدثین سے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ لکھ دے، تو انہوں نے حدیث کمپائل کرنا شروع کر دی، اور پہلے بھی صحیفے موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے لکھا، جابر نے لکھا، ابن عباس نے لکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے لکھا، حضرت امیر معاویہ نے لکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے لکھا، اور بعد میں جو صحیفہ حمام ابن منبہ جو ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق سے شائع ہوا ہے، جب اس کو پچھلی حدیثوں سے، حدیث کی کتابوں سے میچ کیا گیا، اس مینوسکرپٹ کو ہاتھ سے لکھے ہوئے جو صدیوں پہلے لکھا تھا، تو ایک ایک حرف برابر نکلا، کوئی اس میں غلطی نہیں لکھی، تو پوری دنیا کی سائنس اس کو مان چکی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی احادیث کے مجموعے تحسین کے مراحل سے گزرے، قرآن تو یہاں سے نہیں گزرا، قرآن سیدھا جیسے ہے ویسے ہی۔ ہم کہتے ہیں قرآن بھی تحسین کے مراحل سے گزرا ہے۔ پہلے قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، نبی پاک نے کتابی شکل میں نہیں دیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو کتابی شکل میں کیا، پھر حضرت عثمان نے اس کی صورتوں کی ترتیب لگائی۔ جو قرآن آج آپ پڑھتے ہیں اس کی صورتوں کی جو ترتیب ہے ایسے نازل نہیں ہوا، سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر النساء، مدنی صورتیں ہیں، الانعام جا کے مکی صورت آتی ہے، ایسے تو نازل نہیں ہوا، پھر ساری صورت ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کچھ۔ تو یہ ترتیب اپنے اجتہاد سے حضرت عثمان اور صحابہ نے لگائی ہے کہ اینڈ پہ چھوٹی صورت ہو جائے، شروع میں لمبی ہو جائیں، پھر اس کے بعد 100 آیتوں والی، 100-200 آیتوں والی، تو بڑی بہترین ترتیب ہے، پڑھنے میں آسانی ہے، قرآن کو تو نہیں انہوں نے بدلا۔ تو یہ قرآن میں بھی یہ واقعہ پیش ہے، اگر آپ کہیں حدیث میں مراحل گزرے ہیں تو قرآن کی قراءات ڈیفرنٹ ہیں، ڈیفرنٹ قراءات موجود ہیں، اور تنوین اور غنہ اور زبریں زیریں یہ کس نے لگائی ہیں؟ یہ بعد میں حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لگی ہیں، اور بہت سے تابعین نے اس پہ کام کیا زبریں زیریں لگانے پہ۔ اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ منکرین حدیث سے یہ کہا جائے کہ وہی قرآن پڑھو جو نبی کے اوپر نازل ہوا تھا، جب زبریں زیریں نہیں تھی، کوئی تا کو یا پڑھتا، یا کو با پڑھتا، تا کو نون پڑھتا، تو کس قدر فساد واقعہ ہوتا۔ تو زبریں زیریں بھی تو 100 سال بعد ہی لگی ہیں نا، یہ اعتراض حدیثیں جی 100 سال بعد لکھی گئی ہیں، تو زبریں زیریں کب لگی؟ سوچیں ذرا اس پہ، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو سمجھ آئے گی۔ قرآن جی ایک محفوظ کتاب ہے، اور احادیث نبویہ محفوظ نہیں ہے۔ اگر محفوظ نہ ہوتی تو آج اتنا بڑا مجموعہ ضعیف اور حدیث کا الگ الگ نہ ہوتا۔ جو بھی دین تھا نا وہ محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب قرآن نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے قرآن نازل کیا ہم اس کے محافظ، ذکر کہا۔ ذکر نصیحت ہے، وہ قرآن بھی ہے اور نبی کا فرمان بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ منکرین حدیث کو ایک بہت بڑی غلطی لا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حفاظت قرآن صرف کتابت پر موقوف ہے، جبکہ اصل معاملہ ایسا نہیں۔ مصحف ابو بکر، مصحف صدیقی یہ بھی اعراب سے خالی ہے، مصحف عثمانی بھی اعراب سے خالی ہے، حضرت علی کے دور میں جو مصحف تھا وہ بھی اعراب سے خالی ہے۔ کتابت پہ اگر آپ کہیں تو پھر کتابت میں اعراب تو تھے نہیں، ان رائٹنگ اس پہ اعراب نہیں تھے، تو پھر ابو الاسود الدولی نے قواعد و ضوابط بنانا شروع کیے جو 69 ہجری میں فوت ہوئے، اور پھر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں وہ یہ کام مکمل ہوا اور علماء نے مکمل کیا، پھر نسل در نسل حفظ ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو یاد کر کے لوگوں کو بتایا۔ تو پھر کتابت تو اس وقت بھی مکمل نہیں تھی، کتابت تو قرآن میں بعد میں بھی ہوئی ہے، زیر زبر اور اس کی ری شیپنگ، زیر و زبروں سے نقطوں سے، اعراب جس کو کہتے ہیں، اعراب القرآن، اور تشکیل جو ہے، تو آپ بے نقط قرآن آج تو پڑھ نہیں سکتے، اس لیے جو نسل در نسل صحابہ میں قرآن منتقل ہوا ایسے ہی
احادیث منتقل ہوئیں یہ مان لیں تو پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ اس طرح قراءات ہیں قرآن کی، اب کئی منکرین حدیث اس چکر میں آ کے قرآن کی قراءات کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی بری بات ہے۔ مختلف لہجوں سے مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی گئی حضرت جبریل کے ذریعے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ 7 مشہور قراء امام نافع، عبداللہ ابن کثیر المکی، ابو عمر ابن علا البصری، اور اسی طرح عامر دمشقی، عاصم الکوفی، حفص عن عاصم کی قراءت جو ہمارے خطے میں ہے، حمزہ رحمہ اللہ جو عراق کے ہیں کوفی، اور امام کسائی جو قراءت کے بہت بڑے امام ہیں یہ بھی کوفہ کے ہیں۔ یہ 7 قراءات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ جو ہے منقول ہے۔ تو منکرین حدیث اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض کتاب دینے پر اکتفا نہیں کیا اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ قرآنی احکامات پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور یہی تو وہ تربیت تھی جو صحابہ کو حاصل تھی۔ اگر وہ کہتے بھائی قرآن آ گیا بس پڑھتے رہو، میں جا رہا ہوں، بس میں اور کام کرتا ہوں، ذرا ریسٹ کروں یا دین کی دعوت ذرا دوسرے ملکوں میں لے جاؤں، تم بھی اس کی کاپی کراؤ اور اپنے ہاتھوں سے لکھو اور تم بھی پڑھو، بس یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب میں تو اس کو بدل نہیں سکتا قرآن کو، نہ کوئی بدل سکتا ہے، بس تم بھی پڑھو میں پڑھتا ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایسے کیا؟ ایک ایک قدم پہ صحابہ کی رہنمائی کی ہے، ماریں کھائی ہیں، دندان مبارک شہید کیے ہیں، آپ کے دوستوں کو مارا گیا، آپ کے خاندان کو ختم کیا گیا، آپ کو ہجرت میں مجبور کیا گیا، آخر کیا وجہ تھی؟ قرآن دیتے اور چلے جاتے، دوسرے بر اعظموں میں تبلیغ کرتے، کیوں ایک ہی جزیرۃ العرب میں ہی ایک سٹرکچر قائم کرتے رہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن صرف قرآن ہی نہیں دے کے گئے بلکہ ساتھ اس تربیت کو بھی دے کے گئے ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ ایسے کرنا ہے۔ اسی لیے نصاب کے ساتھ استاد بھی ہوتا ہے۔ تو کتابی شکل میں آج سیڈیز میں اور نیٹ پہ کتنی چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے سینے بھی چیزوں کو محفوظ کرتے تھے، اور ایک جلد کے اندر اگر آپ کو کہا جائے کہ جی قرآن مجید کو ایک جلد کے اندر ہمیں دیا گیا تو حدیث بھی ایک جلد میں دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، 23 سالہ زندگی میں ہزاروں دن بنتے ہیں، ایک ایک دن میں آپ نے کئی باتیں کی ہیں، تو ایک کتاب میں تو نہیں ہو سکتی نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کوئی رہنمائی نہیں کی، لوگوں کو گوشہ نشین ہو گئے تھے؟ وہ چلے گئے تھے وہاں پہ جنگل میں یا خانقاہوں میں، یا آپ نے کہا کہ میں عبادت کروں گا الگ ہو کے لوگوں سے، اللہ کی طرف توجہ رکھوں گا بس؟ آپ معاشرے میں رہیں، آپ کی 11 بیویاں تھیں، آپ کے گھر تھے، آپ کے بچے تھے، آپ کے پوتے پوتیاں تھیں، آپ بزنس کرتے تھے، آپ علیہ السلام بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ کیوں یہ سارا کام کیا؟ کیونکہ قرآن لوگوں کو خود سے سمجھ میں نہیں آنا تھا جب تک کہ صاحب قرآن اس کے بارے میں نہ بتائے۔ اس لیے اسناد پہ اعتراض کرتا ہے فلان ان فلان ان فلان، یہ حدیثوں میں بہت آتا ہے۔ تو بھائی جو لوگ اپنے بزرگوں کو جانتے ہیں، اپنے استادوں کو جانتے ہیں، تو ان کا تو نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ میموری باکس ان کا صحابہ کا، ان کا سینہ ہی، آپ کو پتہ ہے کہ آج ذاکر نائک کو دیکھ لیں کتنی چیزیں یاد ہیں، تو کیا خیال ہے 1200 سال پہلے دماغ چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ کتنے ہسٹورین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے اپنے دماغ سے پوری ہسٹری لکھی ہے، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ابن خلدون کا مقدمہ دیکھ لیں، اتنی چیزیں لوگوں کو یاد ہوتی تھی، لیکن کام چور جو لوگ ہیں ان کے وہ کمال حاصل کرنے کی بجائے اسماء الرجال کے علم کی نفی کر دیتے ہیں۔ اتنا جی پرتکلف علم، تو آخر کیوں بنا گئے؟ وہ راویوں کے احوال اتنے لکھ گئے، جرح اور تعدیل کے مقامات لکھ گئے، تاکہ بعد میں آنے والے آرام سے کتابوں کو پڑھ کے حدیثوں کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ پھر کہتے ہیں جی قرآن تو تواتر کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور حدیث میں خبر واحد بھی ہے، تو بھائی خبر واحد اگر سچا عادل راوی دے تو وہ مانی جاتی ہے۔ خبر واحد اگر سچا اور عادل راوی دے تو وہ مانی جاتی ہے، وہ ہر وقت کمزور نہیں ہوتی بات۔ ایک نبی بھی ایک خبر واحد ہی تھے جو آسمانوں سے خبر لے کے آئے تھے اللہ کے پاس سے، تو ان کی بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ جبریل بھی خبر واحد ہے، اکیلے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے کہنے پہ چاند کے بارے میں کہتے تھے کل عید ہوگی، وہ بندہ بدو تھا، اس نے آگے بتایا، عادل تھا، نیک تھا، نمازی تھا، صحابی تھا، اس نے بتایا کہ میں نے چاند دیکھ لیا تھا کل، صبح عید روزہ کھلوا دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر خبر واحد کمزور تھوڑی ہوتی ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حدیثوں میں خبر واحد بھی ہوتی ہے اور قرآن خبر واحد نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو قرآن خود خبر واحد ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ایک ہی فرشتہ جبریل لے کے آیا اور ایک ہی بندے پہ نازل ہوا جس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور عمل کی توفیق دے۔ ہمارا کورس مکمل ہوتا ہے علوم الحدیث، اس کے 10 لیکچر مکمل ہوتے ہیں، اور ناظرین ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر کسی کورس میں ملاقات ہوگی۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔